اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم آج یہ شروع کرنے لگے سورہ شمس۔ چھوٹی چھوٹی یہ صورتیں ہیں اور مکہ کی ہیں یہ صورتیں، اور ساری کی ساری جو ہیں ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں جس کو کہتے ہیں پریسائزلی ہر چیز کو جو بیان کیا گیا وہ پریسائزلی کیا گیا ہے۔ فیکٹس آف لائف کو بھی کیا گیا ہے اور جو آبجیکٹس آف نیچر ہیں ان کو بھی کیا گیا، لیکن بہت ہی پریسائز طریقے سے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو وٹنس دیم ڈیلی، آپ ڈیلی سورج کو وٹنس کرتے ہیں، آپ ڈیلی اس پچھلی جو سورہ بلد تھی اس میں کہ یہ جو مکہ ہے، مکہ مکرمہ، مکہ کی مسجد حرام، اس کو بلد الحرام، اور اس طرح سے جو تو یہ سارا وقت وہ اس کو وٹنس کرتے تھے، عربز جو تھے وہ اس کو وٹنس کرتے تھے اس ٹائم کے اوپر۔ تو یہ جو ان کے تو قسم، میں نے آپ کو پہلے بھی اس طرح شاید سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو کہ خود ان اٹ سیلف بہت کلیئر ہو اور اس کو آپ ڈیلی وٹنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی قسم کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے اللہ کی قسم یہ عربز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قسم تو نہیں نا، واللہ تو نہیں کہے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھائے گا جو وہ ڈیلی وٹنس کرتے ہیں، کہ جس طرح سے وہ حق ہے نا، وہ تم ڈیلی وٹنس کرتے ہو، جس حقیقت کو جس حقیقت کو آپ ڈیلی وٹنس کرتے ہو وہی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ شمس ہے جی، والشمس، اس میں صرف 15 آیتیں ہیں اور بالکل چھوٹی چھوٹی۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور جو وہ روشنی سے چمکا دیتا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اس کی روشن کر دیتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے پیچھے، ایک تو پیچھے پیچھے آتا ہے، طلع کا مطلب ایک پیچھے پیچھے آنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی لائٹ سے بورو کر کے اس کی لائٹ پہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ طلع کا مطلب یہ دونوں مطلب ہوتے ہیں کہ، اور چاند کی قسم ہے جو سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے اور اس کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے۔ کبھی شاید آپ کو موقع ملا ہو چاند کی لائٹ کو بھی ایکسپیرینس کرنے کا، تو وہ بڑی کول ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب وہ ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، سورج سے ریفلیکٹ ہو کے اس کی لائٹ زمین کے اوپر آتی ہے تو وہ بڑی کول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈائریکٹ جو اس کی لائٹ ہوتی ہے وہ بڑی ہاٹ ہوتی ہے، چاہے سردیاں بھی ہوں، آپ دھوپ میں بیٹھیں تو آپ کو ایک دم یو فیل ہیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قسم کھا رہا ہے دو چیزوں کی، یہ ہو گئی والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جو اس کو واضح کر دیتا ہے، یعنی سورج کی قسم ہے، اس کی روشنی کی قسم ہے، اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور دن کی قسم ہے جب وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، دن کی وقت سورج ظاہر ہوتا ہے، تو جب وہ اس کو جلاہا، جب وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم ہے جو اس سورج کو بھی کور کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں یہ والسماء وما بناہا، بہت سی یہاں تک سورج کے متعلق تھی نا، اس لیے میں اس کو ذرا اور کلیئر کروں کہ یہ دیکھیں کہ سورج جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کی بہت زیادہ ورشپ کیا جاتا تھا، جس آبجیکٹ آف نیچر کو، وہ سورج تھا، کیونکہ سورج جو ہے وہ باہر انرجی کا ایک سورس، بہت بڑا سورس تھا، انرجی کا ایک بہت بڑا سورس تھا سورس ہے بھی۔ تو وہ جو انسان تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انرجی کا سورس ہے
it could be their इलाहा। तो वो उसकी इबादत करते थे, उसकी वर्शिप करते थे, उसके आगे सजदा करते थे। आपने पीछे कहीं पढ़ा था ना कि ला तस्जुदू लिशम्से वल कमर, पढ़ा? आज याद आ गया? हाँ, इस तरह से इंसान को याद आती जाती होती बातें। खैर बहरहाल ये कि सूरज की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जब वो चमक उठता है तो तुम समझते हो कि जी मैं तो ये तो जो है ना ये ही कुड बी आर इलाहा, बल्कि कुड भी नहीं, उसके आगे शुरू हो जाते हो सजदे करने और उसको अपना इलाहा मान लेते हो। तो होता क्या है, कमर जब चांद निकल आता है सूरज गायब हो जाता है और उसको वो उसकी बोरोड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो खुद से नहीं नजर आ रहा होता। फिर दिन जो होता है उस वक्त तो वो चमक रहा होता है, नो डाउट कि वो उसको वाजे कर रहा होता है कि ये दिन जब आता है तो वो वाजे हो रहा होता है सूरज की। वल लैल इज़ा यग़शा, तो लेकिन जब रात होती है तो वो उस सूरज को भी कवर कर लेती है जिसको कि आप एनर्जी का सोर्स समझ के और उसको अपना इलाहा बनाने की वो करते हैं ना कोशिश, समझते हैं कि ये हमारा इलाहा है, ये बहुत बड़ा है, ये एनर्जी का सोर्स है, तो इट इज़ आर इलाहा, ये हमारा अल्लाह है। ठीक है, तो ये सब बातें बता के तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है दीज आर द फैक्ट्स, बट सूरज कैन नॉट बी योर इलाहा बिकॉज वो गायब हो जाता है, वो इन चीज़ों से मगलूब हो जाता है। जब चांद निकल आता है तो वो अपनी रोशनी नहीं दे सकता, सूरज अपनी रोशनी नहीं दे सकता, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो चांद जो है वो उसकी रोशनी को लेके रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो गायब हो जाता है जब चांद निकल आता है। फिर जो है दिन के वक्त तो नो डाउट वो चमकता है बिल्कुल, लेकिन रात जब हो जाती है तो रात उसको कवर कर देती है। तो जिस चीज़ को कोई चीज़ ओवर पावर कर ले या जिस एनर्जी को कोई दूसरी चीज़ ख़त्म कर दे फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर वो तो उसको तो इलाहा नहीं ना होना चाहिए। इलाहा को तो ऐसा होना चाहिए कि जो 24 घंटे जो सारा वक्त यानी कि मैनेजर के तौर पे इसको मैनेज कर रहा हो, इसमें हारमोनी जो है उसको मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, वह समाई वमा बना है, और आसमान को भी देख लो और जो कुछ उसने बनाया है। ये माँ जो है ये मन भी का मतलब भी इसमें से है और माँ का कि आसमान और जो कुछ उसने बनाया उसमें, या जिसने उसे बनाया, दोनों हो सकती है मतलब इसके। वल अर्दे वमा तहाहा, और ये जो ज़मीन इसकी भी कसम है, इस आसमान की भी कसम है, और जिसने उसे बनाया उसकी भी कसम है, और जो उसने बनाया उसकी भी कसम है। यानी कि जो क्रिएशन ऑफ आसमान है वो भी कोई मामूली सी बात तो नहीं है ना, वो भी हो सकती है माँ, जो कुछ उसने बनाया, और जिसने उसे बनाया भी हो सकती है। ये बड़े बड़े जो लिंग्विस्ट हैं वो इसको वो करते हैं क्लियर, मेरे जैसे तो इतना ज़्यादा वो नहीं, बट उन्होंने इसको ये क्लियर किया हुआ है कि दिस माँ जो है, ये माँ का वर्ड, माँ का मतलब होता है या नहीं होता है या जो होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो मन के मीनिंग में भी आ सकता है। किसके मीनिंग में? क्या जिसने उसे बनाया भी है। वल अर्दे वमा तहाहा, इसी तरह से ज़मीन की कसम है और जिसने उसको एक्सपेंस दिया, जिसने उसको एक्सपैंड किया, जिसने उसे एक्सपेंस दिया, या जो कुछ उसने एक्सपेंस दिया। ठीक है, दोनों मतलब हो सकते हैं और दोनों में कोई ऐसी वो नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वह नफ्स व मा सवाहा, और नफ्स की भी मुझे कसम है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये नफ्स जो है ये ख़त्म हो जाए जब रूह जो है यानी कि नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला कंप्लीट वफ़ात दे दे, उसके साथ नफ्स के साथ वफ़ा करे, नफ्स को एक टाइम अपॉइंटेड टाइम तक तुम्हारे अंदर रहने दे और उसके बाद उसको ख़त्म कर दे, तो फिर क्या होता है? फिर बंदा मर जाता है। तो उस नफ्स की भी अल्लाह कसम खा रहा है, वो कोई मामूली चीज़ नहीं है तुम्हारा नफ्स। ये एक बाल बेचारा जो खुद ही करता मर गया है, ये आपका न यानी आपकी अपनी ज़ात है कि वो कितनी बड़ी शय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई हुई है। उसको पहचानो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। उसको वो ये खुद ही जो कहता रहता था वो नफ्स, तो नफ्स की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई है, और नफ्स की कसम है मुझे,
اور کس کی قسم ہے؟ جس نے اس کا تسویہ کیا ہے، جس نے اس کی نوک پلک درست کی ہے، جو اس نے نوک پلک درست کی ہے، دونوں مطلب ہے، جس نے اس کی نوک پلک درست کی ہے یا جو اس نے نوک پلک درست کی ہے۔ انسان بہت بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اس کی کھولیں جب یہ ڈاکٹرز جو ایسے ہی نہیں، یہ بہت زیادہ وہ ہو جاتے کہ واقعی میں جب وہ کھولتے ہیں انسانوں کی ڈائسیکشن کرتے ہیں، جان وہ بچوں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، فراگز کی بھی کرتے ہیں، کاکروچ، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پہلے کرتے ہیں، پھر انسان کی بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ انسان کی کرتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تو بہت ہی بڑا کچھ ہے۔ تو یہ ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کے ہی سمجھ میں آ جائے تو اس میں ضروری نہیں کہ بندے کو چیر پھاڑ کے ہی دیکھیں تبھی ہمیں عقل آنی چاہیے۔ وہ پھر اللہ سبحانہ کہتا ہے وہ پھر عین الیقین کا وہ نہیں، وہ حق الیقین کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ پہلے کیا ہوتا ہے، ایک خبر آتی ہے آپ کا، پھر آپ اس کے آئی وٹنس بنتے ہیں، عین الیقین جو میں نے آپ کو 3 اسٹیجز، پھر حق الیقین ہوتا ہے، جب آپ ہاتھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹچ کر لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بنانا جو ہے یہ واقعی میں بہت ہی بڑی کوئی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور نفس کی قسم کھا کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کی بھی پھر قسم ہے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بات کیا ہے، یہ اتنی ساری قسمیں، اتنی ساری چیزوں کے تم وٹنس ہو، تو تم پھر مان لو اس بات کو بھی کہ اس نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اس نے تسویہ کرتے ہوئے، جب اس کی تسویہ کر رہا تھا، وہ نوک پلک اس کی درست کر رہا تھا، تو اس نے اس نفس کے اندر اس کی جو امورلٹیز اس کو ٹچ کر سکتی ہیں اس نفس کو، اور جو اس کو کانشیسنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا اس کا فکر یا خوف، بچنا اس سے، وہ سب کچھ ہے، وہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر الہام ہو گیا ہوا ہے۔ یا ہاں، شاباش، ویری گڈ، جو یاد آ گئی آپ کو بات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ سمجھو کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، سمجھ لو کہ وہ بری بات ہے، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ تو دل کے اندر ہے نا یہ ترازو، دل کے اندر یہ بیلنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے نا۔ اور سب سے بڑی وہ جو قسم رکھتی ہوئی ہے کہ یس آف کورس آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے رب، آپ ہمارے رب ہیں، یہ گواہی جو ہے یہ انکلکیٹڈ ہے انسان کے اندر، جو اس کو الہام اس کے فجور کا اور اس کے تقوی کا الہام کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ یہ امورل ہے بات، یہ غلط بات ہے، فجور ہے، اس حد سے نکل جانا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور تقوی اس کو کانشیسنس دلاتی رہتی ہے اور وہ یاد کراتی رہتی ہے کہ تمہارے اندر تم نے کس چیز کا کانشیس ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو اب کیا کہہ رہا ہے، بچو گے کیسے، تقوی اختیار کیسے کرو گے؟ قد افلح من زکاہا، جس نفس کی اس نے کہا، یہ ہا کی ضمیر نفس کے لیے، ٹھیک، تو جس نے اسے پیوریفائی کر لیا نا، اپنے نفس کو جس نے پیوریفائی کر لیا، اس نے فلاح پا لی، وہ فلاح یاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں اب اقبال کی خودی سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت، کہ جس نے اس اپنی اندر کی ذات کو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہوئی ہے، اس میں سارا کچھ فجور تقوی الہام کر دیا ہوا ہے، وہ کر دیا ہوا ہے، اس کو پہچانو، اس کو پیوریفائی رکھو، اس میں گندگی نہ آنے دو، اس میں غلاظت نہ آنے دو، نفس امارہ کو ہر وقت نفس لوامہ کے انڈر کرش کرتے رہو۔ یہ اگلی ہی وہ آ جائے گی بات، قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پیوریفائڈ فارم میں رکھا، جس نے اس کو پیوریفائی کرتا رہا، جو وہ کیا ہوگا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ وقد خاب من دساہا، لیکن جو اس کو زمین میں ایسے گاڑتا رہا،
جو اللہ نے تقوی کا اور فجور دونوں کا وہ رکھا ہے نا، الہام کیا، تو جو تقوی کو پھر زمین کے اندر کا جس نے اس کو پیوریفائی نہیں کیا بلکہ اس کو زمین میں دفن ہی کرتا رہا، پیر سے دبا دبا کے یا جس ہاتھ سے دبا دبا کے، نفس امارہ کے ذریعے دبا دبا کے اس کو جو دباتا رہا، وہ خراب، اس کو خرابی، اس کی خرابی ہو گئی، خرابی اس کی ہو گئی۔ وہ جس نے پیوریفائی کیا وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جس نے اسے دبا کے رکھا، دبائی گیا، اس کو وہ خوابہ، وہ برباد ہوا، وہ اس کی خرابی ہو گئی۔ کذبت ثمود بطغواہا، جو انسان تھے، جو سمود تھے نا، بطغواہا، سمود جو تھے انہوں نے اپنی وہ جو طغیانی والی ان کی کیفیت تھی، جو حد سے نکلنے والی ان کا بیہیویئر تھا، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ سمود نے اس ساری چیز کو نیگیٹ کیا، اس ساری چیز کو نلیفائی کیا، اس ساری چیز کی تکذیب کی، اس ساری چیز کو جھٹلایا، ان اللہ کی ساری باتوں کو جھٹلایا۔ ازم باساش کہا، جو بدترین ان کے اندر سے بدبخت ترین انسان جو تھا، وہ جب اٹھا تاکہ میں اس کو اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی کو میں قتل کر دوں یا مار دوں، تو کیا ہوا کہ تو پھر تو رسول نے کیا کہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حالانکہ ان کے رسول نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کی پانی پینے کی باری ہے، اس کو مت خراب کرو۔ فکذبوہ فعقروہا، لیکن انہوں نے اس رسول کی بات کی تکذیب کی، رسول کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، اس اونٹنی کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اسے اب اگلی دو ٹانگوں پہ اونٹ تو نہیں بھاگ سکتا نا، پچھلی دو ٹانگیں اس کی کاٹ دیتے تھے تو وہ گر جاتا تھا، پھر اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بس تو ہوا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ دیکھ لو کہ یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، بتایا ہے تمہیں کہ تمہارے اندر الہام ہوا ہے تمہارے اس نفس کے فجور کا بھی، کہ نفس کہاں پہ اپنی اندر امورالٹیز لا سکتا ہے، اور اس کے تقوی کا بھی، اس کی کانشیسنیس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزیں تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو لیکن اور جو ان کو پیوریفائی کرتا رہے گا وہ تو فلاح پائے گا، لیکن پھر جیسے اور جس نے ان کو دبایا، ان کو نہ پیوریفائی کیا، نہ مانا، تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر برباد ہوئیں گے۔ کیسے؟ جیسے سمود نے اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں، اور سرکشی کے ساتھ انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رسول کو، اور پھر انہوں نے کاٹ دی اس کی پونچھیں، تو پھر ہوا کیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر ان کا رب جو ہے وہ ان کے اوپر آدھم کا، یعنی اپنا عذاب لے کے ان کے اوپر آ گیا، آدھم کا، دمدمہ، ان کے اوپر آدھم کا، اللہ سبحانہ ان کا رب ان کے اوپر آدھم کا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، برابر کر دیا زمین کے، ریز ٹو دا گراؤنڈ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کر دیا، ان کو زمین کے برابر لٹا دیا، کر دیا، ختم کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اس کو کوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ جو قوم ہے یا یہ جو باقی انسان ہیں یہ آ کے میرے سے اس کا کوئی ریونج لیں گے، اس کو کسی کانسیکوینسز کی پرواہ، ولا یخاف عقباہا، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے کانسیکوینسز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ کوئی اس کو ڈر نہیں تھا کہ آ کے ساری باقی کی انسانیت میرے پیچھے باقی کے انسان میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور میرے ساتھ لڑائی کریں گے اور مجھے شکست دے دیں گے، نو وے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس نے پھر آدم کا ان کے اوپر، ان کو ریز ٹو دا گراؤنڈ، ان کو ملیا میٹ کر دیا، لیکن اس کو اس بات کا خوف نہیں تھا اللہ کو کہ یہ میرے سے کوئی بدلہ لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ہو گئی سورہ شمس مکمل، اس کی صرف 15 آیتیں تھیں، پتہ نہیں میں نے کس چیز کا ریفرنس لکھا ہے، فجر اور شمس اور 3، اگلی سورہ 3 تو نہیں، اچھا بہرحال
یہ کوئی اور ریفرنس لکھا ہوا ہوگا، لکھ کے رکھے ہوتے ہیں میں نے. تو یہ جی ہماری 15 آیات تھی اس کی سورہ شمس کی، اور یہ مکی صورت تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو اسٹریس ہے، ورڈز کا جو اسٹریس ہے، سمجھ میں ہوتا کیا ہے، آپ کے ورڈز میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ایک ایکسپلینیشن جو دی ہوئی ہوتی ہے اس کو سمرائز کر کے وہ اس کو اسٹریسفلی آپ تک پہنچا دیتی ہے سمجھ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ میں تو یہی کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمری جو ہے نا سارے قرآن کی، یہ آخری آیتوں یہ سورہ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر، حالانکہ یہ شروع میں تھی لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ پہلے یہ والی صورت رکھنی ہے، پھر وہ. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ پہلے کوئی بھی صورت پڑھ لیں، کوئی بھی صورت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا قرآن مجید دکھائیں. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں عراق سے آیا تھا. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا جو میرے پاس قرآن مجید ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی کبھی وہ صورت کوئی پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے پاس جو ہوتی ہے ترتیب جو ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر بات کو سمجھانے کے لیے میں کہتی ہوں ہماری ماں ان کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 آف دین جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے ہمارے تک پہنچا ہے. جو اتنی بکواس کرتے ہیں نا ان کے لیے مجھے تو یہ آتا ہے کہ دیکھو اتنی باتیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بھی ہمیں پتا. انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی اگر پہلے صورت پڑھ لو تو کوئی بعد میں پڑھ لو تو اٹ میکس نو ڈفرینس. تو آپ اس کی ڈونٹ وری اباؤٹ دس. انہوں نے یہ اس کو کہا بندے کو، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ تو ظاہر ہے عربی میں انہوں نے وہ جواب دے رہی ہوں گی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ انہوں نے اس کو کہا اور اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نیکسٹ جو ہے جی صورت یہ سورہ لیل ہے ہماری، لیل. اس کو وہ یہ ہوتا ہے یہ اگر میں کئی بار لیل کہہ دوں تو اصل میں وہ جو عربز ہیں نا وہ ہر ورڈ کو پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے نا تو اس کو لیل کہیں گے، لام یہ لیل، پھر آگے لام لیل. تو وہ اس طرح تو ہمیں کبھی اللہ توفیق دے گا کہ ہمارا بھی کوئی پروننسیشن خیر. وہ تو دیکھیں ہم کتنی انگریزی بولتے ہیں لیکن برٹشرز جیسی تو نہیں ہو سکتے، بلکہ امریکن جو ہے انہوں نے بگاڑ کسی ٹانگیں بازو توڑے میں بیچاری، اصل میں تو برٹشرز کی زبان تھی. تو وہاں جا کے وہ جیسے وہ ویگابانڈ تھے انہوں نے زبان کو بھی اسی ڈھنگ پہ چلایا. بہرحال جی یہ تو ایک بائی دا وے بات تھی. تو سورہ لیل مکی صورت ہے یہ بھی. واللیل اذا یغشی، اب پہلے سورج کی شمس کی قسم کھائی، جو چاند اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کی کھائی، ان فیکٹس کی جو آبجیکٹس آف نیچر کو روز وہ دیکھتے تھے ان کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی صورت میں کھائی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کی کھا رہا ہے، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے سب چیزوں کو. کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اب تو روشنیاں بے شمار ہے، ورنہ تو اس زمانے میں تو بالکل ہی اندھیرا ہوتا تھا نا، بالکل پچ ڈارکنیس ہوتی تھی. اگر چاند نہیں نکلتا تھا تو پچ ڈارکنیس ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو رات جو کہ چھا جاتی ہے جب کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے چیزوں کو. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جو ان سب چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. وہی چیزیں رات کے وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن دن کے وقت جو دن کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ان کو تجلی، وہ ان کو ظاہر کر دیتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے میل اور فیمیل پیدا کیے، جو اس نے میل اور فیمیل پیدا کیے، پودوں میں بھی پیدا کیے، سوچ لیں انسانوں میں بھی پیدا کیے، جانوروں میں بھی پیدا کیے، انسیکٹس میں بھی پیدا کیے، میل اور فیمیل پیدا کیے. ٹھیک ہے، ان سعیکم لشتی، بات جو ہے کہنے کی اس لیے قسم یہ بتائی ہے میں نے، یہ قسمیں اس لیے کھائی ہیں اس کی رات کی، دن کی، اس کی میل اور فیمیل کی حقیقت کی، میل اور فیمیل کی حقیقت جو ہے، جو اس کی ریئلٹی ہے، یعنی اس کی قسم. ان سعیکم لشتی، یقین کر لو تمہاری جو کوشش ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک بندہ وہی ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک بندے کی ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے، دوسرے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تیسرے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے،
اور اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سعیکم کوشش جو آپ کی جو آپ اس کے لیے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى تو پھر جو آتا جو عطا کرتا رہے, تو پھر جو عطا کرتا رہے. اب ایک منی ہے نا, اس کو کنزیوم کرنے کے بالکل ڈفرینٹ طریقے ہیں انسانوں کے, بالکل ڈفرینٹ طریقے انسانوں کے. کہ کچھ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی اس کے لیے اپنی ویلفیئر کے لیے اور اپنی اولاد کی بہت زیادہ سے زیادہ ویلفیئر کے لیے اور اپنی فیوچر کے لیے ایک کشن کے طور پہ اس کو بچا کے رکھنا. کچھ کی یہ ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے نا ڈفرینٹ. کچھ کو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى تو لیکن جو دیتا رہتا ہے, عطا کرتا رہتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے اور اللہ کی کانشیسنیس رکھتا ہے اور وصدق بالحسنی اور اچھی بات کی اچھی باتوں کی جو تصدیق کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ یس یہ اچھی باتیں ہیں, جو بھی اچھی بات ہوتی ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پھر ہم اسے جو یہ سمجھتا ہے, جو اچھی بات کو اچھا سمجھتا ہے, اس کو ہم آسان راستے کی توفیق دیں گے, اس کو ہم آسان راستے کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور وہ جو بخل کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس زون میں, اس تکبر میں وہ پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اسے بھی نیگیٹ کر دیتا ہے, اس کی بھی تکذیب کر دیتا ہے, اسے سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے. پچھلا بندہ جو تھا وہ سمجھتا تھا اچھی بات کو سچا سمجھتا تھا, اس کو آسان راستے کی توفیق مل جائے گی. اور جو سمجھتا ہے, جو بخل کرتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں, مجھے کسی انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو اس کو ہم پھر بڑے مشکل راستے پہ چلائیں گے, اس کو ہم بڑے مشکل راستے پہ چلائیں گے. یہ میں ختم کر لوں, اگر ہوا ٹائم تو میں اس کو کروں گی, ادروائز نیکسٹ سیکشن میں کر لیں گے اس کو بہت اچھی طرح. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور اس کا مال جو ہے نا, وہ جب اس کو ضائع کر لے گا, برباد جب کر لے گا, تو وہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دنیا میں. وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری ایک ذبح کی تھی گھر میں, تو اس کو کہا تھا کہ بانٹ دینا. جب واپس آئے تو کہا عائشہ وہ بکری میں سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ 4 آن جو آپ کو بڑی پسند ہے وہ بچی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ساری بکری بچ گئی ہے, وہ 4 آن جو ہے نا وہ تو ہم کھا کے کنزیوم کر دیں گے, ادھر ہی دنیا کے اندر وہ رہ جائے گی. جو بچ گئی ہے نا بکری, جو ہمارے ریوارڈ کے لیے بچ گئی, وہ باقی کی ساری بکری ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں اس کے انسانوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. سمجھے؟ تو یہ بات ہے. یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہ کر رہی ہوں کہ جو وہ اپنے مال کو برباد کر لیتا ہے, کنزیوم کر دیتا ہے, ادھر برباد کر دیتا ہے سارے مال کو, تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ یقین کر لو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم ہدایت دیں گے, ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور یقین کر لو کہ ہمارے اوپر ہی آخرت اور یہ جو زندگی ہے, اولا پہلی جو ہے زندگی اور آخرت کی جو زندگی ہے, دونوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو مینیج کرنا, دونوں کا رزلٹ ڈیرائیو کرنا, اور اس رزلٹ کو انسانوں کے سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق جزا دینا, یہ سارا کچھ ہمارے ذمہ ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو اچھا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں انسانوں, میں تمہیں
اس بھڑکتی ہوئی جو کال ادھیڑ دینے والی آگ ہوگی نا، میں اس سے تمہیں انذار کر رہا ہوں، میں اس سے تمہیں وارن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لا یصلحہ الا الاشقی الذی کذب وتولی، اس کے اندر صرف وہی پڑے گا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے کہ جھٹلایا تھا باتوں کو اور جس نے منہ پھیرا تھا، وہی اس میں پڑے گا. اس میں تمہیں کھال ادھیڑ دینے والی جو آگ ہے نا، میں اس سے تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارننگ یہ دے رہا ہوں کہ اس کے اندر ڈالا جائے گا وہی، لا یصلحہ، اس کے اندر جائے گا وہی الا الاشقی، جو بڑا ہی بدبخت ہوگا. دیکھیں اتنے زبردست ریفارمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریفارمر کوئی دنیا میں میرا نہیں خیال کہ آئے گا. کسی لوگوں کا اور خیال ہو تو ہو، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر ان سے بڑا ریفارمر کوئی نہیں آئے گا. اس کے ہوتے ہوئے اور سارا وقت آپ کے پیچھے وہ بولتا رہے، آپ کو بتاتا رہے، آپ کو وارن کرتا رہے، اس کے باوجود آپ کیا کریں؟ جھٹلائیں اس کو اور تولا اور پیٹھ پھیر جائیں. تو پھر آپ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر بڑا بدبخت اس بندے سے کوئی ہوگا نہیں کہ جو اتنے زبردست ریفارمر کے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ لائے گا، اس کو کہے گا تم جھوٹے ہو اور منہ پھیر کے چلا جائے گا. تو وہ بدبخت ہی ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ بدبخت جو ہے نا، وہی اس کے اندر پھر جائے گا. ٹھیک ہے. وَسَا يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن جو کانشیسنیس رکھتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتا تھا اور کانشیس ہوتا تھا ان کی باتوں سے، اس کو اس سے دور رکھا جائے گا. اس آگ سے جو کہ کھال ادھیڑ دینے والی ہوگی، اس سے اسے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو کہ اپنا مال اس لیے دیتا رہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیوریفائی کر لوں، کسی طرح سے میں پیوریفائڈ ہو جاؤں، کسی طرح سے میرے اوپر کسی کا کوئی الزام نہ رہ جائے، کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہ رہ جائے. زکوٰۃ کے لیے اور یہ جو مال ہمارے پاس ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے خرچ کرو. تو اس وہ اور حق للسائل والمحروم ہے، یہ تمہارے اوپر حق ہے ہر مانگنے والے کا اور ہر ہیو ناٹ کا حق ہے تمہارے اس مال کے اوپر. تو وہ اپنے آپ کو پیوریفائی اس بات سے کرتا رہتا ہے، اس الزام سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے کہ کہیں میرے پہ کسی کا حق رہ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تو ذرا یہ بتاؤ نا کہ پھر یہ جو کسی کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پاس کسی یعنی جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں جو اس کو جزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے، تو وہی ہوگی نا. کسی کے اچھے کیے ہوئے کام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں وہ تو نہیں کرے گا. اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس بندے کی یہ بھی بات اس میں اس کا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو کسی ایک بندے کے لیے یہ نہیں ہو سکتی بات کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہو تو پھر وہ اس نعمت کا اسے بدلہ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو جو اس نے کام کیے ہوں گے اچھے، اس نے اگر اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اس نے صدقہ بالحسنہ، اس نے اس کو سچ کو سچ مانا ہوگا، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہوگا کہ اس کو جزا نہ دے. ٹھیک ہے نا. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب اعلیٰ کی توجہ چاہتا ہو، اپنے رب اعلیٰ کی توجہ چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ میری طرف میرا رب اعلیٰ جو ہے نا وہ توجہ کر لے اور میری بھی کوئی مشکلات جو ہیں ان کو اللہ دور کر دے، میرا رب اعلیٰ جو ہے، اور وہ میری طرف توجہ کر لے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور نہیں تو والا سوف یرضیٰ، تو وہ تو ان قریب راضی ہو ہی جائے گا. تمہارا رب اعلیٰ جو ہے وہ تو راضی ہو ہی جائے گا ان قریب، اگر تم یہ ساری باتیں اڈاپٹ کرو گے تو. ٹھیک ہے. تو یہ اب کافی ٹائم ہو گیا اس کی جو میں یہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی میں مزید چاہتی تو ہوں کرنا،
اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سفیشینٹ ہے نا، تو اب پھر ابھی نا وہ ہو نہیں سکے گی، پھر بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو میں پھر انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن میں اس کے سورہ دہا سے پہلے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری سورہ لیل تھی اور 21 اس کے اندر آیتیں تھیں، یہ ہماری ختم ہو گئی ہے. تو اب اس کی یعنی کہ ہم ان آیات کی 5 6 7 8 9 10 نہیں 9 تک 10 تک ہم کر لیں گے دوبارہ انشاءاللہ. اس کو مزید اگر آپ چاہتے ہیں ایکسپلین کرنا تو یہ بیچ میں جو چھوٹا سا انٹرول ہوگا اس میں آپ مجھے بتا دیں گے. اگر آپ کو تو کلیئر ہو گئی یہ بات، سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو اٹس اوکے، ادروائز پھر میں وہ اس کو کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلیے یہ تو سیشن ہمارا ہوا.